انشاءاللہ بات شروع ہوگی، متوجہ ہو کے سنیں، درود شریف پڑھیں۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم کو ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کی خواہش کوئی بھی یہاں پر ہر خواہش جو وہ چاہتا ہے پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ موت نہ آئے، دیندار آدمی ہو، بے دین آدمی ہو، جوان بوڑھا، شہر کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میری موت نہ آئے، اور یہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہوگی۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جائے گا، اور موت کے بعد پھر ہر خواہش بے معنی ہے۔ اور موت کے بعد سوالات پوچھے جائیں گے، قبر کے سوال ہیں، حشر کے سوال ہیں، بتا دیا گیا کیا سوال پوچھے جائیں گے، اور سوال اسی سے پوچھے جاتے ہیں جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اس نے اس گزرے زمانے میں ہم کو نہ صرف یہ کہ اسلام کی دولت سے نوازا، بلکہ دین کی محنت کی سمجھ دی اور دین کی محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو بہت اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے چلے۔ یہ دین اللہ نے بھیجا ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دین کو لے کر آئے، اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایسی جماعت تیار کری جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اب جو اس نمونے کے مطابق زندگی گزارے گا، جو مرد اور عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اور اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے، اور اس کے لیے فکر بھی کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے کہ کیسے میری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں۔ اور یہ ایک ذمہ داری ہے، اسی لیے شریعت میں اس کے مسائل بتائے گئے، اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لیکن میرے محترم لوگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، یہ ذمہ داری ضرورت کے درجے میں، مقصد کے درجے میں نہیں۔ اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ مقصد کے اندر مدد دیتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پڑھائی کرے، اور کھانا ہے، اس کے لباس ہے، اس کا کھیل کود ہے، اگر وہ ہاسٹل میں بورڈنگ میں رہتا ہے تو اس کی جو وہاں کی ضروریات ہیں، یہ ساری ضروریات اس کے مقصد میں مدد کرتی ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف کھیل کود میں لگا رہے، یا صرف اپنے جو ہے آرام دہ جگہ رہنے میں لگا رہے، یا اپنے کپڑوں کی فکر میں رہے، تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسی ہی ہماری ضروریات ہیں نا۔ عامتاً انسان کی 5 ضروریات ہوتی ہیں: کھانا، مکان، سواری، نکاح اور لباس۔ اب ان 5 ضروریات کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جو ہماری مقصد ذمہ داری ہے وہ پوری ہو۔ تو اس میں پہلی ذمہ داری ہر ایک انسان کی جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرد ہو، عورت ہو، جوان لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ جو دین ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، اس کے اندر مکمل دین، ایمانیات والا، عبادات والا، معاملات والا، معاشرت والا، اخلاقیات والا وہ دین ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اور یہ مکمل دین میرے محترم دوستوں اور ماں اور بہنوں، یہ محنت سے آتا ہے۔ ہر چیز کی محنت کی ضرورت ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو اس چیز کی اہمیت بھی دل کے اندر آتی ہے، اور اس چیز کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے، اور اس سے انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اور اگر صرف معلومات ہوتی ہیں تو پھر وہ علم کے درجے میں رہتا ہے، عمل کے اندر نہیں آتا، اور اس سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب دین کی محنت کو آدمی اپنا کام بناتا ہے نا، کام کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ویک ڈے آ گیا تو اٹس ورک، ناؤ آئی کینٹ ڈو اینی تھنگ، ایوری ون نوز دیٹ کہ آج میرا کام ہے۔ جب کسی چیز کو آدمی کام بناتا ہے تو کہتے ہیں اس کو روزانہ کرتا ہے، اور اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اور اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کو روزانہ کرتا ہے، اور اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ باقی جتنی چیزیں اس کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میرے جتنے بھی ذاتی اور اجتماعی، انڈیویجول اور کلیکٹیو پرابلمس ہیں، وہ سب کا حل اس کام کے اندر۔ جب ایک ہفتہ ختم ہوگا سیلری ملے گی، یا ایک مہینہ ختم ہوگا سیلری ملے گی، یا میرا پروفٹ آئے گا، تو ہی از ریڈی فار اٹ کہ اب میرا مسئلے حل ہوں گے۔ تو
تو ایسی جب دین کی محنت کو آدمی اپنی جان مال قربانی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے مسائل کے حل اس میں نکلتے ہیں. جتنے بھی مسائل، ذہنی مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں، فیملی کی پرابلمس ہیں، وہ ساری اس کے اندر آتے ہیں. لیکن وہ دیندار بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت بھی چاہیے اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول بھی چاہیے، کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہیے اس کے لیے. کیونکہ ماحول کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے. اب اس وقت سردی ہے، ہر ایک آدمی آپ کو سویٹرز جیکٹس پہنا ہوا ملے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دیندار آدمی ہے، بہت اللہ والا آدمی، اس کو سردی نہیں لگے گی. تو ایسے ہی ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہر ایک کے ماحول کا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کرنا، یہ ہماری دوسری ذمہ داری. اور عامتاً یہ دیکھا گیا کہ ایک انسان 7 ماحولوں میں اپنا بیشتر زندگی کا وقت گزارتا ہے. اپنے گھر کا ماحول، اپنے محلے پڑوس کا ماحول، قریب کے محلے کا ماحول، اپنی مسجد کا ماحول، اپنے بازار کا ماحول جہاں وہ شاپنگ کے لیے جاتا ہے، اور اپنا ورک پلیس کا ماحول، اور پھر اپنے شہر کا ماحول. اگر ہم انالیسس کریں گے تو تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر وقت ہمارا زندگی کا انہی 7 ماحول میں گزرتا ہے. تو اب کچھ ذمہ داری مردوں کی ہے، کچھ ذمہ داری عورتوں کی ہے کہ کیسے وہ ان ماحول کو دیندار بنائیں. اور ان 7 ماحولوں کے اندر 2 ماحول ایسے ہیں جو کہ جن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. فیملی لیول پر گھر کا ماحول سب سے زیادہ اہم ہے. اگر گھر کا ماحول دیندار ہوگا، باہر کا ماحول چاہے جیسا بھی ہو، تو گھر کے ماحول اگر دیندار ہوگا تو پھر جو بچوں کی پرورش وہاں پر ہوگی ان کے اندر دینداری ہوگی، ان کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کے حکموں کی اہمیت ہوگی، سنتوں کی اہمیت ہوگی. اور اس محلے کی جہاں پر مسجد کے اندر دین کی فکر اور دین کا ماحول ہوگا تو مسجد کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے پاور ہاؤس کی ہوتی ہے. پاور ہاؤس میں سب اسٹیشن میں اگر الیکٹریسٹی آ رہی ہے تو ہر جگہ الیکٹریسٹی آئے گی. آپ کے یہاں اتنی لائٹ وغیرہ نہیں جاتی ہے، اب تو ہندوستان میں بھی نہیں جاتی ہے، کبھی کبھار مہینے 2 مہینے میں جانی ہوتی ہے تو وہاں بھی اب ٹیکسٹ میسیج آ جاتا ہے کہ لائٹ جانے والی. لیکن اگر پاور ہاؤس میں نہیں آ رہی بجلی تو وہاں بھی نہیں آتی ہے. تو اگر مسجد کے اندر دین کی محنت کا ماحول ہوگا تو پھر ہر ایک گھر کے اندر مسجد سے پھر دین جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسجدوں کا اور گھروں کا ماحول اس کو دیندار بنایا تھا. دین کی محنت کا ایسا ماحول بنا تھا کہ سخت سے سخت کفر والا انسان بھی اس ماحول کے اندر آتا تو اس کا دل اسلام کی طرف متوجہ ہوتا. اور منافق کا بھی جماعت سے نماز چھوڑنا مشکل تھا. اور گھروں کے اندر دین جو ہے اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور اندر سے آواز آ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا اس وقت تو خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور مہمان مسجد کے اندر آیا، اس کو لے کر گئے، گھر میں کھانے کو نہیں، تو بچوں کو بھوکا سلا دیا اور لائٹ بند کر دی، جو دیا تھا اس کو بجھا دیا، اور ہر ایک نے جو ہے صرف منہ چلایا اور مہمان نے کھا لیا. تو اس کے پھر قرآن میں اس کی یاد آئی. تو صحابہ نے ایک ایسا آئیڈیل قائم کیا ہے جس کا عام انسان کے لیے پہنچنا مشکل بھی ہے، نہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس کے جتنا ہم قریب پہنچیں گے، جتنا ہم صحابہ کی زندگی کے قریب اپنی زندگی کو لائیں گے، اتنا ہم جو ہے اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھائیں گے. کہتے ہیں اب دین کی محنت کوئی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مرد اور عورت کو اس دنیا کے اندر حیاتاً طیبہ دیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ. اور علماء سے کیا سنا کہ حیاتاً طیبہ کا، پاکیزہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 انعامات سے اس کو نوازتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کا چین اور دماغ کا سکون اور اطمینان دیتا ہے، اور اس کے روزمرہ کے کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور دلوں میں اس کی سچی عزت ہوتی ہے. آج اسی کے لیے آدمی پریشان ہے، اور کہ کوئی ضرورت ہوتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قبولیت دیتے. تو ان انعامات سے اب وہ چاہے جھوپڑے میں رہ رہا ہو، چاہے کہ پیلس میں رہ رہا ہو، چاہے مینشن میں رہ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعامات ہوتے ہیں. اور پھر اصل انعامات کی بارش تو موت کے بعد ہے. کہتے ہیں موت کا فرشتہ آئے گا تو مجھ سے میں روبا و رومال لے کر ٹھوری کے نیچے رکھے گا، اور اس کی موت ایسے آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکال دے. حالانکہ ہر ایک نے اس کی جو ہے تکلیف کا، موت کی تکلیف سے ہر ایک نے پناہ مانگی. اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت.
موت کی تکلیف بہت دنوں تک رہتی ہے، تو اس وقت اس کا کہتے ہیں آسانی سے موت آئے گی، فرشتے لائن لگا کے گھر سے جو ہے قبر تک کھڑے ہوں گے، اور قبر کے اندر اس کے سوالات کا آسانی سے جواب ہوگا، اور اس کو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جنت کی ہوائیں آئیں گی، اور اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سو جاؤ ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن کی طرح سوتی۔ اب سوچیں جن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال ہوا ہوگا 1500 سال سے ابھی قبر میں اپنے آرام کر رہے ہوں، اب جیسے اعمال کیے ہوں گے اپنی 60 70 80 90 سال کی زندگی میں، وہ اس کا مزہ قبر میں اٹھا رہے ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں محنت کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ عیش کی جگہ ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، جو اس ترتیب کو قائم رکھتا ہے وہ تینوں جگہوں پہ آرام سے رہتا ہے۔ جو تینوں عالم ہیں، دنیا کا عالم ہے، پھر برزخ کا ہے، پھر آخرت کا ہے، اور جو ترتیب میں بدلتا ہے، یہاں پر زیادہ آرام، یہاں پر زیادہ عیش و عشرت کے چکر میں پڑتا ہے، تو پھر آگے مرحلات میں اللہ معاف فرمائے اس کو تکلیف، اس کو جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نیچے جو ہے تانبے کی زمین ہوگی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت ایسے لوگ مشک کے ٹیلوں پر، نور کے ممبروں پر، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے فضل کا معاملہ ہوگا، اکرام کے ساتھ دائنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامہ دیا جائے گا، اور حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر جام پلائیں گے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور پلانے والے ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پینے کے بعد انسان کو پیاس نہیں لگے گی، پھر اللہ کی طرف سے جنت کا دسترخوان لگے گا، اور ایسی روٹی جس میں دنیا کے ہر کھانے کا مزہ، اور مچھلی کے جگر کے کباب کھلائے جائیں گے، اس کے کھانے کے بعد انسان کو بھوک نہیں لگے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، فرشتوں کا سلام آئے گا، جنتی آپس میں سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، پھر کہتے ہیں ہر جنتی اپنی اپنی جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اور جس کا لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس سے۔ وہ اصل کامیابی اور اصل ناکامی، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ، ساری کی ساری امت کیسے اللہ کو دیکھے گی؟ کہا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند زمین سے دیکھتے، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، دیکھتے رہیں گے، ٹکٹکی باندھ کے اللہ دیکھتے رہیں گے، اور پھر اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا۔ کہتے ہیں اگر موت کو موت نہیں آتی تو لوگ خوشی سے مر جاتے، میرے محبوب میرے آقا نے، اصل تو ہر چیز اللہ ہی کے لیے، اس نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ میرے محترموں کو دوستو، وہ رضا کا اعلان جو اللہ سب سے آخر میں کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اس جماعت کو جس نے ہجرت و نصرت کری، اور جو ان کی اتباع کریں صفت احسان کے ساتھ، اللہ نے ان کی رضا کا اعلان اس دنیا میں کر دیا۔ سبقت لے گیا اولین مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے ان کی اتباع کری صفت احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے صرف صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ اس کو مختص نہیں رکھا، بلکہ اس گئے گزرے زمانے میں ہم جیسے گندے انسانوں کے لیے بھی اس بات کے لیے ہمارے لیے ایک آپشن چھوڑ دیا کہ جو ان کی اتباع کرے صفت احسان کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو محنت کرنی ہے، وہ اس کا مقصود یہ ہے کہ ایسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے دو محنتیں کرنی ہیں۔ ایک ہمہ وقت اپنے آوارے میں متوجہ رہنا، ہر وقت کہتے ہیں جو سوئی کا کانٹا ہے، ہر وقت جو فنگر جو پوائنٹ ہو وہ اپنے دل کی طرف، اپنی طرف۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تنکا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے پاس سارے منافقوں کا لسٹ ہے، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کون کون ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں۔ کون ایسا متوجہ ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی نبی نبوت کا خاتمہ نہیں ہوتا تو وہ نبی ہوتے، وہ حضرات اپنے بارے میں اتنا فکر مند، تو ہر وقت آدمی ہمت متوجہ رہے، اور پھر اپنے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر۔ کہتے ہیں اتنا بڑا رول ہے عورتوں کا اس دن کے اندر، ہم جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہوئے اگر ان کی سوانح عمری پڑھی جائے تو ہر ایک کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ ابھی حال میں ہمارے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی والدہ کا تذکرہ لکھا ہے، اس کے اوپر کتاب لکھی ہے۔
انہوں نے دعا سکھائی تھی بچپن میں، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ تو والدہ کی تربیت کا اثر تھا، والدہ چاہتی تھی کہ تم صحابہ کی طرح بنو، تو اللہ نے کیسا ان کو قبول کیا کہ سعودیہ کی حکومت نے ان کو کعبے کی چابی دی ہدیہ میں، اور جس وقت ان کو ایوارڈ دینے کے لیے بلایا وہاں پر، تو انہوں نے ایوارڈ لینے کے بجائے اپنی کتاب ہدیہ میں ملک فہد کو پیش کری تھی۔ تو اللہ نے وہ مقام دیا۔ دین کی محنت میں بھی بہت بڑا ان کا رول رہا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ اکثر ان کے اسفار رہے، بلکہ ہمارے محنت کے بڑوں میں سے تھے وہ۔ اور پھر ہم اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا۔ تو کہتے ہیں اسی لیے بچے کی جو پہلی گود ہے، پہلے جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود۔ ہمارے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ داخل ہوں تو گیٹ کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، علم حاصل کریے ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک، مطلب العلم من المہد الی اللحد۔ تو ماں کی گود جو ہے سب سے اہم چیز ہے، کہتے ہیں بچے کی تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا حصہ ماں کا اس کے اندر ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے، اور گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ میرے مطلب میں دوستوں، گھر کا ماحول بنتا ہے گھر کے اعمال سے۔ جس طرح مسجد نبوی کے اندر ماحول بنا تھا، ایسے ہی اس زمانے میں مدینے میں بھی ماحول تھا، ہر گھر کے اندر ایسا ماحول تھا۔ ہے تو صحابہ میں آتا ہے کہ مختلف قبائل مسجد مدینہ منورہ آتے تھے، مرد حضرات مسجد میں جاتے تھے اور عورتیں گھروں پہ جاتی تھیں، اور صرف ایک قبیلے کے بارے میں آتا ہے جو 15 دن رہا ہے تو صحابہ میں، باقی سارے کے سارے قبائل ہفتہ 10 دن رہ کے جاتے تھے، اور وہ عورتیں گھروں پہ صحابیات سے اتنا دین سیکھ کر جاتی تھیں کہ وہ اپنی جگہوں پہ جا کر اس دین پر عمل کرتی تھیں۔ اب آپ حضرات کی جو ایک سینٹرل لوکیشن ہے پوری دنیا کے اعتبار سے، ایک طرف پورا ایسٹ ہے، ایک طرف پورا ویسٹ ہے، اور بیچ میں ایک آئی لینڈس میں آپ لوگ رہتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آدمی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر ہے جہاں کہ نام کے اور ویژن کے ہر چیز کے مخالف۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں اس کی وجہ ایسا ماحول بنا۔ لیکن اب فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو ہماری آگے آنے والی نسل ہے وہ اس دین کی محنت کو لے کے چلے۔ کسی بھی قوم کے اگر آپ کو مستقبل کو، فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ہے تو اس قوم کے بچوں کو اور اس قوم کے جوانوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر ماں کے اوپر اور ہر باپ کے اوپر، اور دوسری ذمہ داری کہ اللہ کا فضل ہے، دین کی محنت ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جوک در جوک لوگ آتے ہیں تو ان کو پھر دین سکھانا ہوگا۔ تو صرف امام صاحب کی، مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کے اندر کا ماحول دیندار بنے۔ کہتے ہیں اس لیے اپنے گھر کو ماحول سے، اعمال سے مزین کیا جائے۔ اب اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ میرے گھر کے اندر دینداری کا ماحول ہے، یا دینداری کا ماحول الحمدللہ آپ حضرات کے ہاں ضرور ہے، لیکن دینداری کا ماحول غالب ہے یا ابھی اسباب کا ماحول غالب ہے؟ کیونکہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کلیش ہے وہ اور ہمیشہ سے رہا، ایک زندگی ہے ملک و مال کی اور ایک زندگی ہے ایمان اور اعمال کی، اور یہ دین کی محنت جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ کرین کی طرح ہے کہ ہر ایک انسان کو ملک و مال والی زندگی سے، اس کے یقین سے، اس کی فکر سے نکال کر ایمان اور اعمال والی زندگی میں لائے۔ اب میرے گھر کے اندر دین کا ماحول غالب ہے یا میرے گھر کے اندر ملک و مال اور اسباب کا ماحول غالب ہے، وہ ہمارے گھر میں آنے والے مہمانوں کے سوالات سے پتہ چلے گا۔ اگر وہ ہمارے گھر میں یہ کاؤچ کہاں سے آیا ہے، یہ پینٹنگ کہاں سے آئی ہے، یہ شاپنگ کہاں سے ہوئی ہے، یہ کس چیز میں سیل چل رہی ہے مارکیٹ میں آج کل، اگر یہ سوال ہو رہے ہیں اس کا مطلب ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ پوچھ رہے ہیں آپ بہن آپ کا بچہ ماشاءاللہ کیسے اتنا اچھا پڑھتا ہے، آپ نے بچے کو کیسے آپ نے قرآن سکھایا، یہ آپ کا بچہ کیسے سنت لباس پہنتا ہے، تو اس کا مطلب ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر اور استقامت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے بڑے مولانا ابراہیم صاحب، ابھی ہم لوگ رایا ایک جگہ پچھلے سال جوڑ میں تھے، وہاں پر بہت بڑا مہاراشٹر کا جوڑ تھا، گجرات کے بھی لوگ آئے تھے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہر صحابی کے گھر میں بیت المسجد ہوتی تھی، ہر گھر میں ایک گھر کی مسجد ہوتی تھی، اگر گھر بڑا ہے تو ایک کمرہ اور نہیں ہے تو پھر ایک کونا۔
2017 میں مولانا کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم لوگ ساتھ میں وہاں کیلیفورنیا میں تھے، سین فرانسسکو میں. تو جو ہسپتال میں بھرتی ہونے سے پہلے جس گھر میں ٹھہرے ڈاکٹر صاحب کے ہاں، تو ان کے ہاں ویسے ہی کمرہ تھا، مولانا کو اسی کمرے میں ٹھہرایا. مولانا بہت خوش ہوئے دیکھ کے، اس پہ لکھا ہوا تھا بیت المسجد، اور ساری کتابیں رکھی ہوئی، جانماز رکھی ہوئی، بچوں کے حجاب ٹنگے ہوئے، تعلیمی کتاب رکھی ہوئی اور تسبیح ٹنگی ہوئی. تو ہر گھر میں سب سے پہلے اس کا ایک فرق پڑتا ہے، اس سے اہتمام آتا ہے. ہم نے اپنے گھر میں علی گڑھ میں کیا تو میں نے دیکھا بچوں کے اندر واقعی اس کا ایک فرق میں نے محسوس کیا. مجھے خود اس اب آ کے سنت نفل پڑھنی ہے یا بچوں کو کسی وقت سننا ہے یا تعلیم کرنی ہے تو اس کا اہتمام اس سے آیا، ہم کو فائدہ ہو. تو یہ تو گھر کا ایک کمرہ ہو، اب اس کے اندر کوئی زیادہ شائشوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک سمپل ایک کارپیٹ قالین بچھا دیا، چھوٹے چھوٹے سے تکیے اگر لگانے وہ لگا دیے. اب مستورات کی تعلیم ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ہم اسی میں کرتے ہیں، جانماز رکھی ہوئی ہے. اب جتنی بھی عبادت کرنی ہے اور جتنی چیزیں کرنی ہیں ہم وہیں جا کے کرتے ہیں. تو اس طرح بیت المسجد، اور اس کے بعد پھر گھر کے چند اعمال ہیں جن کو اس سے مزین کیا جائے. جیسے مردوں کے لیے ہے کہ جو مرد ہوں اور بالغ بچے ہوں ان کو اہتمام سے تکبیر اولیٰ مسجد میں پڑھنے کی کوشش ہو، اور عورتیں جس وقت اذان ہو گئی، جس وقت نماز کا وقت داخل ہوا، ان کے لیے اول وقت کہتے ہیں عورتوں کے لیے سب سے بہتر اسی لیے یہ کہ مسجد کے اندر اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھیں. ابھی ہم لوگ عمرے میں گئے تھے 1 مہینہ پہلے، تو ان سے کچھ بڑے تو ان سے کچھ ہدایت لی تو کہنے لگے بھائی اہلیہ پہ بہت بار مت ڈالنا، طواف کرنے جائیں وہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ جو قیام کی جگہ ہے مکے میں وہاں نماز پڑھیں، ایسی مدینے میں اپنے قیام کی جگہ نماز پڑھیں، وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے. وہاں پر سلام پیش کرنے جانا مسجد نبی میں. تو اپنے گھر کے اندر افضل ہے، اپنے گھر کے اندر اول وقت پہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. والدہ اہتمام کرے گی، اس سے بچوں میں اہتمام آئے گا. کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فجر کی نماز کی پابندی کرے تو والدین کو تہجد کی پابندی کرنی پڑے گی. والدین تہجد کی پابندی کریں گے تو اس سے بیٹا کتنا ہی ہم اس کو لیکچرز اٹینڈ کرا دیں، کتنا مدرسہ مسجد بھیج دیں، لیکن والدین کے اہتمام سے بچے کے اندر اہتمام آئے گا. اور پھر قرآن کی تلاوت کا معمول ہو گھر کے اندر. کیا ہی اچھا ہو گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا ایسا معمول ہو گھر میں کسی نہ کسی وقت تلاوت ہو رہی ہے. ورنہ افضل یہ ہے کہ فجر کے بعد تلاوت ضرور ہو. ہماری والدہ کا معمول ہے ہمیشہ فجر کے بعد تلاوت کرتی تھی. اچھا وہ ہوتا ہے کہ بچے فجر پڑھنے تو اٹھ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر فوراً نیند کا تقاضا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اچھا ایسا کرو صرف یاسین پڑھ لو، اپنا پارا بعد میں دہرایا. لیکن اب ہمارے ذہن میں ایک کتنے اللہ والوں کو دیکھا لیکن ایک وہ ذہن میں ایک ہمیشہ بن گیا کہیں بھی رہے کہ فجر کے بعد تلاوت کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کا ثواب. تہجد کے وقت تلاوت کیا جائے، کہتے ہیں فرشتے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں. فجر سے پہلے تلاوت کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے اندر زیادتی کرتے ہیں. اور فجر کے بعد آدمی 100 آیتیں پڑھ لے تو دنیا اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے. یاسین کی تلاوت ہو جائے دن بھر کاموں میں برکت ہوتی ہے. ایک یاسین کی تلاوت کرنے کا 10 قرآن کے ثواب برابر پڑھنے کا ثواب. پھر اس کے بعد دعا ہے. وہاں یاسین تعالیٰ فرماتے تھے کہ تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگو کہ اللہ یہ ہدی للناس ہے، ہر ایک انسان کی ہدایت اس کے اندر ہے، تو میرے حصے کی ہدایت مجھ کو عطا فرما. مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے ہیں دعا مانگو اللہ میرے ہدایت کو اس سے بڑھا دے، ہدایت کے درجے. اور حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے دعا کرو کہ اللہ میرے دعوت کے اندر اس تلاوت سے جان ڈال دے. اس کے بعد دعا مانگے تلاوت کے بعد. تو تلاوت کا معمول ہو گھر کے اندر. عامتاً صحابہ کا معمول جو علماء سے سنا، کسی کا ہے کہ ایک رات میں ختم کیا، 3 دن میں ختم کیا، لیکن جو علماء اکرام نے سنا عامتاً جو صحابہ کا معمول تھا ایک منزل روزانہ پڑھنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا 1 2 3 4 7 منزلیں، جمعے کے دن شروع کرتے تھے اور جمعرات کے دن ختم کرتے تھے. پہلے میں 5.25 پارے ہیں، پھر 5 پارے ہیں، پھر 4.5 پارے ہیں، اس طرح. ورنہ کم از کم قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ آدمی ختم کرے. اور پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں. مولانا ذکی رحمۃ اللہ نے اپنے سوانح عمری میں لکھا ہے، فضائل رمضان میں بھی ہے کہ شکرانے کے طور پہ کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے ہمارے خاندان کی عورتیں 17 پارے پڑھ لیا کرتی ہیں. کہ ایسا ان کی دادی کا ایسا معمول تھا قرآن پڑھنے کا کہ جب ان کے والد صاحب کو دودھ چھٹا تو وہ ان کو پاؤ پارا حفظ ہو چکا ہے، اور اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. ایک شیخ ہیں وہ آئے تھے تو ان کے والدین نے شکایت کری کہ یہ میرا بچہ ہے اور 6 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں کہ نازلہ بھی نہیں پڑھ پا رہا صحیح سے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے کھلاتے ہیں؟ انہوں نے بتایا سارے جنک فوڈز جتنے باہر چینز ہیں، برگر کنگ اور میک ڈونلڈ وہ سب اس سے کھاتا ہے، یہ تو یہی اس کو شوق ہے. تو انہوں نے کہا پرسکرپشن کے طور پر، علاج کے طور پر 6 مہینہ آپ ذکر کر کے گھر پہ آپ کھانا کھلائیں اور پھر دیکھیں. تو والدہ نے ذکر کر کے کھانا بنایا
تو الحمدللہ 6 مہینے کے اگلے 6 مہینے میں اس کے 2 پارے حفظ ہو گئے جو نازل نہیں پڑھ پا رہے. کہتے ہیں علماء سے سنا کہ جب ذکر کر کے عورت آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے، تو پھر اس کے گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے. جو ذکر کر کے گھر میں جھاڑو اور ویکیوم کرتی ہے تو اس کو ایسی ثواب ملتا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے. اللہ نے تو بہت عورتوں کے لیے دین تو اللہ نے بہت ہی آسان بنایا. وہ تو آج کے ماحول نے اور اس نے مشکل بنا دیا. ہم لوگ یو ایس میں تھے تو ایک فیملی تھی، اس نے کہا کہ تمہارے اوپر رشک آتا ہے، تم تو ایک شاہی خاندان کی، تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، تمہیں صرف گھر کی ذمہ داری. ہمیں تو باہر کی ذمہ داری بھی دیکھنی پڑتی ہے، ہم پیسہ بھی کماتے ہیں اور پھر گھر پہ بھی آ کے کرتے ہیں. تو اسلام نے تو عورت کو بہت بڑا درجہ دیا. عورتوں نے کہا ہے کہ مرد تو آگے آگے حصہ لگے، ہمارا کسی چیز میں حصہ نہیں. تو انہوں نے کہا عورت جو ہے جو اپنے مرد کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے اور پھر اس کا استقبال کرتی ہے، اس کا ثواب کیا؟ 500 سال پہلے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر یا خود ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے شوہر کا خیر مقدم کرے گی. مولانا سید احمد خان صاحب یہ بتایا کرتے تھے مستورات کے بیان میں. تو اللہ نے بہت ثواب رکھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا رول ہے اسلام کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دلاسا دلایا، تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پہلی شہید سمیہ رضی اللہ عنہ، عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت. تو کتنے بڑے بڑے درجے اللہ نے عورتوں کو دیے. تو گھر پہ رہ کر تو اس میں کہتے ہیں اول وقت نماز کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، ذکر کا اہتمام ہو، اور یہ کرنا آسان ہو جائے. اس میں اول چیز جو سب سے اہم چیز ہے مستورات کے کام کے اندر، بنیادی چیز جو ہے وہ روزانہ کی تعلیم، فضائل کی کتابوں کا اہتمام سے تعلیم. یہ کتابیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، مولانا صاحب کے کہنے پر مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جیسے ہم لوگ، ہمارے انڈر میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہائی لیول ریسرچ کرنا بہت آسان ہے. لیکن اگر آپ ہم سے کہیں بنیادی پہلے دوسرے حصے کی کوئی کتاب لکھ دیں، جیسے ابھی اسکول کے بچے آئے تھے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری ریسرچ کیا ہو رہی ہے، ان کو سمجھانا مشکل تھا ہمارے لیے. تو ابتدائی درجے پہ لکھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی درجہ بہت اونچا تھا، 200 سے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی. ان کی پڑھائی ہوئی کتابیں، لکھی ہوئی کتابیں اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے اندر کوریکولم میں، موطا کی شرح جو لکھی ہے موطا امام مالک کی، وہاں کے کوریکولم میں، وہاں کے سلیبس میں. لیکن یہ لکھی انہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر اور امت کی ضرورت کے درجے میں لکھی. پہلے حصے کے اندر ایمانیات اور عبادات کے بارے میں، اور دوسرے حصے کے اندر اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کے بارے میں، اور دعوت کے طرز پہ لکھی گئی ہے. پہلے فضائل بتائے، پہلے صحابہ کی زندگی بتائی کہ یہ ہیں آئیڈیا، اور اس صحابہ کی زندگی کے اندر بھی 12 حصے رکھے، مختلف جو صحابہ کی صفات تھی ان کو بتایا. وہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ کیسے ہم ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. بچوں کا الگ سے، بچوں کا شوق اور دینی جذبے کے اوپر الگ سے رکھا ہے، عورتوں کے دینی جذبے کے بارے میں الگ سے لکھا ہے. اور پھر جو حدیث ہیں اس کے اندر پہلے فضائل بتائیں، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیسے اس پہ عمل کیا، تابعین تبع تابعین نے کیسے عمل کیا، ماضی قریب کے اسلاف نے کیسے عمل کیا، اس کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد تشکیل ہے. تو تعلیم کے اندر تو تربیت ہوتی ہے. اس تعلیمی کتاب کے ذریعے سے ارکان اسلام پوری دنیا کے اندر زندہ ہو. یہ صرف سن لینے کے لیے اور معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کی اپنی تربیت کے لیے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی. جب پہلے حصے کی تعلیم ہوتی ہے تو ایمانی جذبات، ایمانی صفات اور صحابہ کے جذبات آتے ہیں. جب دوسرے حصے کی تعلیم ہوتی ہے تو قرآنی صفات زندگی کے اندر آتی ہیں، دنیا کی فکر نکلتی ہے اور آخرت کی فکر آتی ہے. پہلی حدیث فضائل صدقات میں آپ پڑھیے اور اس کی فائدہ پڑھیے تو دل کے اندر دین کی محنت کے خاطر، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ اٹھتا ہے. اور پھر اس کو بیلنس کیا ہے، جہاں ایک طرف تقوی کا اور توکل کا اعلیٰ درجہ بتایا ہے، پھر وہاں پریکٹیکل لائف میں اس کو کیسے بیلنس کیا جائے پھر اس کو بتایا. فضائل رمضان میں، رمضان اس کو کہتے ہیں 15 شعبان سے پھر فضائل رمضان کی تعلیم، پہلی شوال سے فضائل حج کی تعلیم. پورا فضائل حج پڑھ کے جائیے تو عمرہ الگ ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ کا قیام آدمی کا الگ ہوتا ہے. نیت تک ٹھیک کرائی، پورا وہ واقعہ مکالمہ لکھ کے پورا نیت ٹھیک کرائی. اور پھر واقعات، فضائل صدقات میں واقعات ہیں، فضائل حج میں واقعات ہیں. ہمارے یہاں عربوں کی جماعت آئی تو کچھ ہر طرح کی ہمارے یہاں یونیورسٹی میں محنتیں چلتی ہیں، لوگوں نے کہا واقعات ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں.
تو اس نے کہا اگر تم ان واقعات کا انکار کرتے ہو تو تاریخ کا انکار کرتے ہو، اور سارے واقعات یہ ہمارے ہاں عرب کے ہیں وہ غیب کے اوپر انسان کا یقین، اللہ کی غیبی مدد کے اوپر، اعمال کے اوپر اللہ کی کیا نصرت آتی ہے اس کا یقین دلانے کے لیے واقعات ہیں۔ بچے کو ماں باپ کا ادب سکھایا ہے کہ بیٹا باپ سے پہلے تمہیں آگے نہیں چلنا ہے، اس کا نام لے کے نہیں پکارنا ہے، اس سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، ادب کے ساتھ اس سے بولنا ہے۔ ماں کے فضائل بتائیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پڑوسی کے حقوق بتائیں، والدین کے حقوق بتائیں۔ ایک مسلم معاشرہ کیسے وجود میں آئے اس کے لیے اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم ہو گھر میں۔ آئیڈیل یہ ہے کہ ساری کتابوں میں سے ہو، اور نہ ہو تو کم از کم کہتے ہیں 3 کتابوں میں سے روزانہ ہو جائے۔ فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل صدقات کا اول حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں 15 شعبان سے فضائل رمضان، اور عید کے دن سے فضائل حج کے دن تک۔ تو سب سے اہم ہے، کہتے ہیں یہ تعلیم جب گھروں میں پڑھی جائے گی تو اس حدیث اور قرآن کا جو نور ہوگا جب وہ اوپر جائے گا تو اس سے آج ہر طرف سے آج نحوستیں اوپر جا رہی ہیں۔ گھروں کے اندر ایسے گیجٹس، ایسے ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ جس سے جو ہے انسان تنہائیوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور اس سے وہ نحوستیں اوپر جا رہی ہیں۔ پھر ایسے ہی اللہ کی طرف سے بے سکونی کے اور بے چینی کے اور پریشانی کے اور فیملی بریک اپس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے اوپر جا رہے ہیں، ویسے اس کے فیصلے آ رہے ہیں۔ جب گھروں کے اندر تعلیم ہوگی اور اس کے نتیجے میں اعمال ہوں گے تو جب وہ نور اس اوپر جائے گا تو اللہ کی طرف سے پھر ایسے ہی فیصلے آئیں گے۔ وہ گھر ستاروں کے مانند عرش والوں کے سامنے چمکیں گے، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام پڑھا جا رہا ہو۔ گھر کے جس سوراخ سے بھی فتنے آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر سوراخ کے فتنے کو اس تعلیم کی برکت سے بند کر دے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان سر نکالے گا گھر سے کھڑکی سے باہر، دروازے کے باہر، اور فتنے میں ملوث ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے اندر اگر تعلیم کا حلقہ اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہو، ایسا اہتمام بعض لوگوں کے یہاں دیکھا کہ مہمان گھر میں آیا، اس سے کہا تھوڑی دیر ہمارا یہ تعلیم کا وقت ہے۔ ویکیشنز پہ لوگ گئے، تعلیمی کتاب ساتھ لے کے گئے۔ ایک بہن کی کارگزاری آئی کہ ان کے جب ڈیلیوری کے لیے بھی جب وہ ہاسپٹل گئیں تو تعلیمی کتاب ساتھ لے کر گئیں۔ تو پھر ایسی اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ پھر بچے ہمارے جو ہیں وہ دعوت کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر بچے یہ نہیں کہیں گے انجینئر ڈاکٹر بنیں گے، بلکہ میں صحابی بنوں گا۔ بچوں کے اندر جذبہ ہوگا۔ ٹام اینڈ جیری کے واقعات سنانے کے بجائے بچوں کو آدمی صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائے اور اس کی مثال دے، ان کا یقین بنائے۔ بچے کو کوئی چیز چاہیے، بھائی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ تو کہتے ہیں تعلیم کا ماحول ہو گھر کے اندر۔ اور گاہے بگاہے جب ہمارے مردوں کے پاس وقت ہو، ظاہر سی بات ہے اپنی کام کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر مسجد کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ جو ہے وہ گھر میں ہمارے زیادہ سے زیادہ مرد اپنی نگرانی میں کرائیں۔ لیکن اور بدل بدل کے ہو، کبھی والدہ پڑھ لیں، کبھی بچی اس کو پڑھ لے، جب جو بچیاں پڑھنا شروع ہو جائیں تو ان کی بھی تربیت دیں۔ اور اب جو ہے بچے اگر نہیں سمجھتے ہیں تو کبھی کبھار بھائی انگلش میں بھی تعلیم ہو، تو تاکہ بچے اس زبان کے اندر بھی پڑھ سکیں، اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے نئے مسلمان آئیں گے تو ان کو کون سکھائے گا؟ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ جن کے عربی میں ضرورت ہو عربی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح تعلیم کے حلقہ مشورے سے گھر میں، اور کہتے ہیں دودھ پیجے بچے سے لے کر اور بڑے تک سب بیٹھیں اس کے اندر، اس کا وقت مقرر کریں اور اس کو اہتمام سے کریں۔ مولانا اسماعیل گجرا صاحب فرما رہے تھے جو مستورات کے مذاکرے میں، گھر پہ قالین بچھا ہوا ہے پھر بھی ایک چادر بچھا کے آدمی کرے، تاکہ بچوں کو ماضی سے ہوتا بھائی کھانے کا وقت ہے تو دسترخوان آدمی بچھاتا ہے، کوئی چیز بچھاتا ہے، تو بچوں کو بھائی اہتمام ہے کھانے کا۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے روزانہ کی، اس کا بھی اہتمام۔ سب سے بنیادی عمل ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا اس کے اندر یہ ہے کہ تعلیم کا حق۔ تعلیم کسی بھی حال میں ناغہ نہ ہو، اور کسی بھی حال میں جو ہے اس کی کمی نہ آئے اس کے اندر۔ گھر میں دعوت ہوئی، مہمانوں کو بلایا، اور تھوڑی دیر اس کے بعد بھی تعلیم کر لیں۔ تو یہ تعلیم کا عمل جو ہے انشاءاللہ بہت دور تک آگے لے جائے۔ یہ جو فضائل کی 2 کتابیں ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں نادر صاحب ہمارے علی گڑھ میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر شیخ نے بجلیاں پیس کے بکھیر دیں جو دلوں پر اثر کرتی، تو اس کا اہتمام ہو گھر کے اندر۔ اور کہتے ہیں دین کی اور دین کی محنت کا اور دعوت کا ماحول، جو گھر میں ہماری بہنیں آئیں، جو ہم سے ملنے آئیں، تو ان کو ہم جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اور بچوں کی تربیت کہتے ہیں شروع سے آدمی کریں، ہے نا۔ جو اصل، اگر آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، جو اصل تربیت کا وقت ہوتا ہے جو بچے کے شروع چھوٹی عمر سے،
4-5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال تک بچہ میچور، اسی لیے کہتے ہیں 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق دلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مصلے دیے جا سکتے ہیں. ہمارے دونوں بچے چھوٹے ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے ان کو مصلہ دیا تو وہ اہتمام سے اپنا والدہ کے ساتھ بچھا دیتے ہیں. بچوں کو شروع عمر سے کہتے ہیں اسلامی لباس کا اثر پڑتا ہے، معاشرت پر دین قائم ہوتا ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ دین جو ہے وہ معاشرت پر قائم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جو معاشرت کی بنیاد تھی وہ 3 چیزوں پہ رکھی تھی. مکے کے اندر 13 سال محنت ہوئی لیکن معاشرت وجود میں نہیں آئی تھی. دین جو پھیلتا ہے وہ معاشرت سے پھیلتا ہے. تو مدینہ منورہ کی بنیاد 3 چیزوں پہ تھی معاشرت کی، سادگی کے اوپر، مجاہدے کے اوپر اور حیا کے اوپر. آج باطل نے سادگی کو فیشن سے بدل دیا، حیا کو بے حیائی سے بدل دیا اور مجاہدہ کو عیش و عشرت سے بدل دیا. تو اپنی زندگی کو سادگی کے قریب لے کے آنا ہے. سادگی سنت کے قریب ہے، سادگی کے اندر برکت والی زندگی. اگر سادگی پہ زندگی نہیں آئی، اور سادگی کہاں لانی ہے؟ وہ ضروریات زندگی کے اندر لانی ہے. کھانا ہے، مکان ہے، سواری ہے، نکاح ہے، لباس ہے. اس کے اندر ہم سادگی لائیں گے تو ہمارا وقت بھی بچے گا، ہمارا ذہنی جو ہماری فیکلٹی ہے وہ بھی بچے گی اور ہمارے فکر بھی بچے گی، اور پھر ہم دین اور دین کی محنت کے لیے وقت فارغ کر سکیں گے. آج ہر ایک آدمی اپنی ضروریات کو اتنا زیادہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ وہ بچے جن کے لیے کما رہا ہے، وہ گھر جس کے لیے کما رہا ہے، اس میں اس کو رہنے کا موقع نہیں ملتا، انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا. وہ ہمارے یہاں ایک بمبئی کے اندر ایک جوک مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا آپ کا بچہ کتنا بڑا ہے؟ کہہ لیں گے اتنا بڑا. ہاتھ سے انہوں نے ہارزنٹل ڈائریکشن میں کہا کہ اتنا بڑا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ کہ جب صبح آتا ہوں تو وہ سوتا رہتا ہے، جب رات میں آتا ہوں تو سوتا رہتا ہے، تو میں نے اس کو ایسے ہی بڑھتا ہوا دیکھا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں اتنا زیادہ مصروف ہو جائیں کہ ان کو انجوائے بھی نہ کر پائیں. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کے اندر سادگی لے کر آئیں. اب سادگی کے لیے آئیڈیل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اجمعین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کسی وجہ سے ناراض تھے گھر والوں سے، تو ان کو کچھ باتیں کریں جس سے ان کے چہرے پر مبارک پر تبسم کے آثار نظر آئے. پھر پیٹھ مبارک کے اوپر کھجور کی چٹائی کے نشانات تھے. دیکھا تو کھجور ہے، کچھ چند کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، وہی ٹاٹ ہے اور اس کے علاوہ کل اثاثہ وہی. تو کہا یا اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں نہروں میں ہیں اور آپ دونوں جہاں کے سردار، آپ اس طرح. تو علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. اس سے میں کہنے لگا عمر کیا تم ابھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ان کے اس دنیا کے نقشوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ جنت کے اندر جو اللہ نے محلات رکھی ہیں، جنت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں، تم اس کو بھول گئے. اور میرے محترم دوستوں، ماں بہنوں، جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. آج ہم مائگریٹ ہو کر یہاں پر آئے تو یہاں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر چیز کو فنا ہے. جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی دماغ نے سوچا اس کے بارے میں. وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. اس جنت کو بنانا ہے. جنت ایک چرچل میدان کی طرح، یہاں دنیا میں جیسے بھی گزر جائے گی. 50 سال پہلے 70 سال پہلے کوئی نہیں تھا یہاں پر، اور 50-70 سال کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں. تو وہ جنت اصل ہے، اس جنت کو بنانا ہے. تو اس کے لیے زندگی میں سادگی لانا نہایت ضروری ہے. ہاں دنیا کے جس ملک میں بھی رہ رہے ہوں، جس ماحول میں بھی رہ رہے ہوں، ہم سادگی لائیں گے تو ہم مثال بنیں گے. آج آپ حضرات کو اللہ مبارک ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو زندگیوں میں برکت دے، عمروں میں برکت دے، نسلوں میں برکت دے. آپ حضرات پوری دنیا کے لیے مثال ہیں. کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں جا کے دیکھو وہاں کے دین کو. پوری ویسٹرن کنٹریز جتنی ہیں، یورپین کنٹریز، ساؤتھ امریکن کنٹریز، نارتھ امریکن کنٹریز، ہاں بھائی سارے آساس و عشائش اور ویسٹرن کنٹری انگلینڈ میں رہ کر بچیاں پورے نقاب کے ساتھ اور بچے پورے سندر لباس کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور ساری ایسٹرن کنٹریز میں جہاں کے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے مثال آپ لوگ بنتے ہیں کہ وہاں پہ رہ کر یہ سنت کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے سنت ماحول کے اندر رکھیں. چھوٹی عمر سے بچوں کو حجاب کی عادت ڈالی جائے، تو ایسا کہ بچی باہر بغیر حجاب کے جانے میں اس کو تکلف محسوس ہو، اور اس کو ترغیب دی جائے شروع سے. جیسے ہی بالغ ہو کہتے ہیں چہرہ ڈھکنے کی اس کو توفیق دی جائے. بچوں کو سنت لباس شروع سے پہنایا جائے. اور یہاں تو بہت آسان ہے، اسکول میں آپ بات کر لیں، سنت لباس میں بچہ جائے گا تو وہ مثال بنے گا. اس کے اس سے نہ ڈریں کہ لوگ اس کو دے ول میک ہم اے بلی، نہیں، وہ اس کے اندر کے ایمان کو پکا کرے گا. ہمارے یہاں علی گڑھ کا واقعہ ہے، اسکول میں بچہ ٹوپی پہن کے آتا تھا اور اس کو پرنسپل صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں تمہیں ٹائی پہن کے آنا ہے. تو اس نے کہا میں حافظ ہوں، میں تو ٹوپی پہنوں گا. تو دن بھر اس کو اسمبلی میں باہر کھڑا رکھا. پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی
اور پھر ان سے جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اگلے دن آ کے اناؤنس کیا کہ تو آپ ٹائی لگا کر آئیں، ٹوپی لگا کر آئیں۔ اب وہ بچہ اب ٹوپی لگا کے جائے گا تو بہت سی چیزوں سے اپنے آپ، اس کی وہ ٹوپی، سر ڈھکنا اور سنت لباس اس کو بہت سی غیر اور فضول چیزوں سے محفوظ رکھے اور وہ مثال بنے۔ سنت لباس دیندار لوگوں کے گھروں میں دیکھا گیا، چھوٹے بچے ان کے لباس غیروں کی طرح، لباس کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہی بچے جب ان کو بچپن میں سنت لباس پہنایا جائے گا تو پھر وہ بڑے ہو کر اسکول میں، کالجز میں، ورک پلیس پہ پھر وہ سنت لباس کے ساتھ جائیں گے۔ ان کو شروع سے بتایا جائے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ بچیاں ہماری صحابہ صحابیات کی ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ہماری بچیاں جب پورے سنت لباس کے ساتھ باہر جائیں گی تو پھر وہ دعوت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو گھر کے اندر اس کا ماحول بنایا جائے۔ اب اس کے اندر، گھر کے اندر، ماحول کے اندر پختگی آئے، اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو میں نے محسوس کری، ہم لوگ یوزولی ہمارے ونٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں مسورات کا عشرہ ہم لوگ لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے پلان کر لیں، اور ایسے گھروں میں جہاں پر جو ہے بچوں کو چھوڑنے میں، بچوں کو چھوڑنے میں قباحت نہ، اس طرح کبھی ایک بار آپ چلے گئے، ان کے بچے آپ کیا رہ گئے اور وہ گئے تو آپ نے ان کے بچوں کو رکھ لیا، تو پھر اس سے جو ہے کہتے ہیں ماں کے اندر سے یقین نکلتا ہے کہ میرے بچے، یہ بچے جو ہے میں نہیں پال رہی ہوں، اللہ پال رہا ہے۔ بچوں کے اندر سے یقین نکلتا ہے یہ میری ماں باپ نہیں پال رہے ہیں بلکہ میرا اللہ مجھ کو پال رہا ہے، یہ ایک یقین بنتا ہے۔ اور حقیقی اللہ کی محبت پھر آدمی کے اندر آتی ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اب جو بچے کی یاد آئے گی اور جو بچے کے آدمی دعا کرے گا، وہ گھر پہ رہ کے وہ دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے بچوں، ورنہ دیکھیں کہاں توفیق ہوتی ہے۔ آدمی بچوں کے لیے اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اس کو بچے کو میں صالح بنائے، نیک بنائے، کتنی مرتبہ توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اس کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر یقین بنتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں جو یقین، غلط یقین بیٹھا ہوا ہے غیر اللہ سے ہونے کا، وہ نکل کر اللہ سے ہونے کا، اور اللہ کے حکموں میں کامیابی اس کا، اور سنت طریقوں میں کامیابی اس کا، اور دنیا کی زندگی اصل نہیں، آخرت کی زندگی اصل ہے، اس کا یقین دل کے اندر بیٹھتا ہے۔ جب اس چیز کو بار بار بولتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور پھر آدمی نکل کر دیکھتا ہے نا، کہتے ہیں آدمی نکل کر دیکھے تو پھر معلوم ہوگا۔ نہ ہوتا کہ عورتیں اکثر ایک بہت محدود ماحول میں وقت گزارتی ہیں، وہی محلے کا ماحول ہوتا ہے یا خاندان کا ماحول ہوتا ہے، اور جب نکلیں گے تو معلوم چلے گا کہ عرب کیسے رہتے ہیں، عجم کیسے رہتے ہیں، اس ملک میں کیسے رہتے ہیں۔ اور پھر ہم، آپ حضرات جہاں بھی جائیں گے اتنی بڑی دعوت ہوگی، انگلینڈ سے جماعت آئی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اور پھر انگلش۔ میں ایک بار غور کر رہا تھا، ہم لوگ ذرا پڑھاتے نا، ذرا سوچتے بھی زیادہ ہے کہ اللہ میاں نے ایک زمانے میں انگلینڈ کو جو حکومت دی پوری ایسی دنیا میں کہ کہتے ہیں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور انگلش ہر جگہ کامن ہوئی۔ اب انگلینڈ والوں سے اللہ میاں کام لے رہا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو دنیا کے ہر ملک میں جماعت بھیجتا ہو، یہ واحد ایسا ملک ہے پوری دنیا کے اندر یہاں سے جماعتیں دنیا کے ہر ملک میں جاتی ہیں اور جا سکتی ہیں۔ تو یہاں کے مردوں کو بھی اللہ نے قبول کیا، یہاں کی عورتوں کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ اب ہر ایک بھائی اور بہن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے قربانی دے، اور دور اور دیر کے لیے ارادہ کرے کہ اللہ جتنی تو نے میرے دین کے لیے، جو میری جان، مال، صلاحیت، وقت مجھے دیا ہے، وہ تیری دین کے اشاعت کے لیے استعمال ہو جائے۔ چھوٹا سا یہ جگہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو اگر قبول کر لیا ہدایت کے لیے، تو پھر انگلینڈ والوں کے پیچھے کئی صدیوں تک جو نسلیں آئیں گی وہ ان کے پیچھے بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کے لیے اپنے جذبات کو بنانا پڑے گا، اور قربانی کے لیے اپنے جذبات بنانے پڑیں گے، اور اس کے لیے کہتے ہیں زندگی کو سادہ بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ سب ٹولز ہیں ہمارے۔ زندگی ہماری سادی ہوگی تو پھر وقت کو فارغ کرنا، پیسوں کو فارغ کرنا آسان ہوگا۔ نکاح ہمارے وہ سنت طریقے پر ہوں، ہمارے گھر وہ سادگی کے طریقے پر ہوں، تو پھر نکلنا آسان ہوگا۔ اور ایسے کہتے ہیں معاملات آدمی کے صاف ہو، معاملات کہتے ہیں بالکل صاف ہو۔ دین کی محنت ہے، اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دین کے لیے تعلق ہے تو اس کو دین کے لیے رکھیں، اس کے اندر پھر کہتے ہیں آدمی جو ہے چیزوں کو نہ لائے، اپنی دنیا کے فائدے کو نہ لائے۔ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے جدا ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو دین کے لیے ہمارا تعلق ہے، اسی کے لیے رہے، تو اپنے معاملات بالکل صاف رکھیں۔ اور اخلاق ہمارا کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا، اور اخلاق کا بہت بڑا تعلق زبان سے۔ کہتے ہیں جو میٹھی زبان والا ہے وہ مرچیں بھی بیچ دیتا ہے، اور جو کڑوی زبان والا ہے وہ اس کا شہد بیچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنا جو ہے اخلاق اچھے رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم، میرے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔
کسی کو معلوم کرنا کتنا بڑا بزرگ ہے تو اپنے گھر پہ معلوم کر سکتے ہیں. تو اپنے گھر پہ اخلاق کو سکھایا جائے, بچوں کو سکھایا جائے کیسے اخلاق, کیسے ادب سکھایا جائے, کہ دین سارا کا سارا ادب ہے. اگر زندگی کے اندر ادب ہوتا ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں نوافل پہ توفیق ہوتی ہے, نوافل ہوتی ہیں تو سنت کی توفیق ہوتی ہے, سنت کی توفیق ہوتی ہے تو فرائض کی توفیق ہوتی ہے, اور ادب نکل گیا تو زندگی سے ہر چیز نکل جاتی ہے. تو قرآن پڑھایا جائے وہ بھی ادب کے ساتھ پڑھایا جائے, نماز پڑھائی جائے وہ بھی ادب کے ساتھ پڑھائی جائے, ذکر ہو وہ بھی ادب کے ساتھ, کھانا ہو وہ بھی پورے سنت طریقے کے اندر, جو سنت طریقے پہ جو کھانا جائے گا ہے نا, تو پھر اس کا ادب آئے گا. پھر بچہ کہہ دے گا, ایک بچے نے کہا, چھوٹے بچے نے, کہ وہ آپ کے سر پہ شیطان بیٹھا, آپ کھانا کھا رہے, سر ڈھکا ہوا نہیں ہے نا. تو سنت طریقے سے بچوں کو کھانا, تو ساری کی ساری چیزوں کے اندر ادب لایا جائے. تو اس سے پھر کہتے ہیں ایک ہے دین کا فزیکل آسپیکٹ اور ایک ہے دین کا روحانی آسپیکٹ, اسپریچول آسپیکٹ. اور دین جیسے جسم ہے, جسم جو ہے دونوں چیزیں, ایک فزیکل باڈی اور ایک روح ہے. تو ایسی ایک دین کی ساری شکلیں ہیں, اور ایک اس کے اندر جو ہے اس کا اخلاص ہے, للہیت ہے, اور اللہ کے ہاں قبولیت کی فکر ہے. تو اس کے اندر ہی وہ چیز آئے گی. سنتوں کے اہتمام کے اندر سے پھر ہمارے جتنے فرائض ہیں, جتنے ہمارے سنن, جتنے نوافل ہیں, جتنے ہمارے اعمال ہیں, اس کے اندر جو ہے پاکیزگی اور روحانیت آئے گی اور اللہ کے ہاں قبول ہو. اب اس کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. کہتے ہیں اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی فکر کریں. جو مرد اللہ کے راستے میں ہمارے نہیں گئے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کریں. وہ اللہ کے راستے میں ہوں گے اور ہم گھر بیٹھ کے دعا کر رہے ہوں گے تو پھر جو ہے ہمارا اس میں حصہ پڑے گا. اور مقامی طور پر اپنے مردوں کو کہتے ہیں فارغ کریں, معلوم کریں آج گشت کا دن کون سا ہے. اب اس دن ہم نے کہہ دیا, ان کو میسج کر دیا کہ بھائی یہ چیز نہیں جلدی لے کر آئیے, تو بیچارہ گشت میں پریشان ہوگا. گشت کا دن ہے, پہلے سے اس کو فارغ کر دیں. ہمارے یہاں فراہیم صاحب نے کہتے ہیں جب ان کے یہاں شب گزاری کا دن ہوتا ہے تو ان کی بیوی پہلے سے عصر کے وقت ٹفن بنا کے اور بستر کے, بھائی آپ کا شب گزاری کا دن ہے, آپ جائیں فارغ. کسی بہن نے دعوت کے لیے ہمارے یہاں پارٹی مانی, بھائی آج تو شب گزاری کا دن ہے, آج تو شب جمعہ کا دن ہے, آج ہم نہیں کسی اور دن کر لیں. تو معلوم ہے جمعرات کی شب گزاری ہوتی ہے اس دن بالکل فارغ کر دیا. آج گشت کا دن ہے, بالکل فارغ ہو گیا. آج مشورے میں کیا طے ہوا ہے اور میں آپ ہی کیسے مدد کر سکتی ہوں. اب گھر پہ رہ کر اگر ہم نے فکر کری تو ہم پوری دنیا کے تقاضوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اور عورتیں بہت کام کرتی ہیں. عورتیں جو کام کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے. ان سے پوچھیں, کہتے ہیں اپنے مرد گھر میں داخل ہو تھکا ماندہ تو عورت نے اس کو مرحبا کہا اور اس کی بوجھ کو ہلکا کیا, تسلی دی, تو آدھے جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اپنے مردوں کی دنیاوی فکر کو ہلکا کرنا اور دین کی فکر میں ان کا حصہ دار بننا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ رات میں ٹہل رہے ہیں, ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہے, کہیں گے کیا فکر ہے آپ کو, کہیں گے جس فکر کے لیے میں ٹہل رہا ہوں اگر میں تم کو بتا دوں 2 فکر کرنے والے 2 بن جائیں. تو اپنی مردوں کی دین کی فکر میں حصہ پڑنا. اور عورتوں کے لیے دین کی محنت بھی آسان ہے. بھائی مردوں کو ہر مہینے 3 دن کے لیے کہا جاتا ہے, تو کبھی اس میں بھیجیں. جو بچے ہمارے بالغ ہو جائیں ان کو اپنے مردوں کے ساتھ بھیجیں اللہ کے راستے میں. اور ہر تیسرے مہینے پہ کہتے ہیں فکر کے ساتھ جو ہے 3 دن لگوائیں اپنے. تو انشاءاللہ اس سے جاتے رہیں گے تو اس سے پھر اعمال کے اندر مداومت ہوگی. جب 3 دن جائیں گے اور اہتمام کے ساتھ تعلیم کریں گے تو گھر پہ پھر تعلیم کرنا آسان ہو. ورنہ مرد کتنا ہی ذمہ دار بن جائے. ایک بار میں اور میرے ایک دوست ہیں, بچپن سے ہم لوگ ساتھ ہیں, تو ہم لوگ بہت سے فیملیز کو علی گڑھ میں سوچ رہے تھے کتنے دیندار لوگ ہیں, طامات والے ہیں, لیکن سب کے بچے دینداری کیوں نہیں لگے. تو جو ہم نے اپنی جو چھوٹی سی امیچور انالیسس کری ہوئی ہوا کہ جن جن گھروں پہ عورتوں کا وقت لگا اللہ کے راستے میں ان کے بچوں دین کی محنت میں لگے. اور جن چاہے وہ کتنے ہی جماعت میں ان کا وقت لگا ہو, کتنے ہی بڑے عالم ہو, لیکن جن کے گھروں پہ دینداری نہیں تھی یا گھر والوں کا ذہن نہیں بنا ہوا تھا, ان کے بچے جو ہیں وہ کہیں بچوں کا اکثر وقت والدہ کے ساتھ گزرتا ہے. اب بچے پریشانی ہوئی, کچھ ہوا, تو لوگ کہتے ہیں تمہارے امی ابا اللہ کے راستے میں نکل گئے. اب وہی والدہ گھر پہ اس کا ذہن بنائیں گے, اللہ کے راستے میں گئے, اللہ کی مدد آئے گی ساتھ. اور ایک بہت بڑا رول عورتوں کا ہوتا ہے کہ جو پڑوس کے لوگ اور جاننے والے اللہ کے راستے میں گئے ہوں اپنے مردوں کے ساتھ ان کے گھروں پہ جائیں اور نصرت کہتے ہیں اس کو, ان کے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھیں, ہو سکے تو ہدیہ لے کر جائیں. اب ہمارے دوست پڑوسی جو ہے 4 مہینہ کسی ملک میں لگا رہا ہوگا اور ہم نے گھر پہ جا کے اس کے گھر والوں کو تسلی دی, بچوں کو ہدیہ دیا, تو پھر وہ جو ہے ان کے بچوں کے اندر وہ ایک دعوت جو ہے ایک خاموش دعوت ہوگی. ایک مولانا ظہیر صاحب تھے, وہ بڑا ہنس کے واقعہ سنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ایک آدمی جماعت میں گیا اور پیچھے اس کے جو ہے نصرت ہوئی, کسی دن بریانی آئی, کسی دن قورمہ آیا, کسی دن کچھ آیا بچوں کے لیے. تو جب واپس آیا تو بچوں نے پوچھا بھائی سب ٹھیک ٹھاک رہا, کہیں گے ہاں الحمدللہ بہت اچھا رہا, آپ رہتے ہیں تو دال چاول ملتا, آپ چلے گئے تو بریانی قورمہ آ رہا تھا. اور جب اس کا سال کا چلے کا ٹائم آئے گا تو کہیں گے آپ کب جا رہے ہیں آپ اللہ کے راستے میں. تو عورتوں کا ایک بہت بڑا رول یہ اپنے مردوں سے معلوم کریں کون کون جو ہے
اللہ کے راستے میں گیا ہوا ان کے ساتھ جا کے نصرت میں جائیں۔ تو جس طرح مردوں کی روزانہ کی ملاقات ہوتی ہے، اس طرح ہماری جو سوشل وزٹس ہوں وہ بھی اس میں اندر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک اوور آل ماحول بنے گا دینداری کا۔ پھر کیسی بھی فیملیز آئیں گی ہمارے ماحول کے اندر، جب دین کا ماحول غالب ہوگا تو پھر وہ ان کے اندر بھی دینداری آئے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ماحول کی ہم نے اپنے گھر کے ماحول کی اور مردوں نے جو ہے مسجد کی اور پڑوس کے ماحول کی فکر نہیں کری تو پھر باطل ماحول غالب آ جائے گا، ہمارے بچے پڑوس میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے اور وہ غلط ماحول کا اثر لے کر آئیں گے، اور اس سے خالی آخرت نہیں خراب ہوتی، دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ اور آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ اس ماحول میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ارادہ کرنا ہے سب اپنے دل کا۔ یہ چلہ 4 مہینے کی 3 دن کی تشکیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو موت تک کی تشکیل ہے۔ کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ اس کے لیے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی میں جتنے دن باقی ہیں وہ کیسے دین اور دین کی محنت کے لیے اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اصل اللہ کے ہاں قبولیت کو مانگنا ہے۔ اللہ کے ہاں سے قبولیت ہو گئی تو پھر توفیق ہوگی کہ اللہ تو میرے اور میرے آنے والی نسلوں کو پوری دنیا کے اندر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہدایت کے لیے قبول کر لے۔ پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں جیسے چاہے قبول کرے۔ اللہ کے ہاں اسباب کی وہ نہیں، اسباب تو اللہ بناتا ہے۔ نہ ہم اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بچے چھوٹے ہیں یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرے گھٹنے میں درد ہے یا مجھے ڈائبٹیز ہے، بلکہ ہم کو تو اللہ کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اپنے دل کے اندر ارادے کرنے۔ جیسے صحابہ نے نا بدر کے موقع کا آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو ہم پہلے جانتے نہیں تھے، اس لیے ہم نے آپ سے مدینہ کا وعدہ کیا تھا، اب آپ ہم سے پہاڑوں پہ سے کودنے کو کہیں گے ہم وہاں سے کود جائیں گے، آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے ہم وہاں پہ کود جائیں گے، ہم دنیا ہر تقاضے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کی عورتیں گھروں میں تیار ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے بھی جذبات۔ تو پھر ایک مدینے کی بلیک برن کے اندر ایک مدینے والا ماحول وجود میں آ جائے، ایسا ماحول وجود میں آ جائے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے کہ بھئی اگر دینداری پہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے دیکھو وہ ماحول ہے وہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اپنے انفرادی اعمال کی پابندی اور تہجد کے اندر دعا ہے۔ جتنے اپنے مسائل ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ دنیا میں کسی سے امید رکھنی نہیں، جو ساری شکایتیں شکوے رشتہ داریوں کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، محلوں کے اندر ہو، دعوت کے ساتھیوں سے، وہ سب اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کو ان سے امید ہے۔ ہر ایک کرنا صرف اللہ کے لیے، یہ جو تشکیل بھی ہوتی ہے ہمارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے اس کا بدلہ لینا، اور اپنے جتنے مسئلے ہیں وہ سب رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ کوئی مانگنے والا اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت پوری کری جائے، نام لے کے اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اسی کے سامنے۔ مولانا اسماعیل گودرہ صاحب دلی میں ایک جوڑ تھا، اس میں کہہ رہے تھے اللہ کے سے ایک ہے مانگنا اور ہم کو اللہ سے منوانا سیکھنا۔ جیسے بچہ رو رو کے اپنی والدہ سے منگوا لیتا ہے، تو اللہ سے اپنے آپ کو منوانا سیکھنا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے غیبی خزانے میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، جس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں، اور ہمارے سارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل اللہ کے ہے۔ تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے اجتماعی کاموں کو مشورے کے ذریعے کرنا ہے، اپنے انفرادی کاموں کو استخارے کے ذریعے کرنا ہے۔ گھر میں کوئی بھی چیز ہو، کہتے ہیں گھر کے اندر بھی آدمی کبھی کبھی سب سے رائے لے لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بچے یہاں پلے بڑھے ہیں، ان کے دوسرے رائے، اور گھر میں ہم نے بغیر رائے کے باپ نے کہ کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، تو بچوں کو دل جوڑنا ہے، بچوں کو بھی اہمیت دینا ہے، تو بچوں کی بھی رائے لے لی جائے، تو اس سے کہتے ہیں دل جوڑیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہاں بھی تشکیل ہے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، اور اندر بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ جن کا جو ہے 3 دن لگے ہیں وہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے مردوں کے ساتھ محرم کے ساتھ شرائط پوری کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا ہے، اور کوشش کریں سال میں ایک بار عشرہ لگ جائے۔ آپ حضرات کی تھوڑی سی قربانی ہوگی، ہے نا، پورا کا پورا یورپ ترسا ہوا ہے واقعی۔ اگر آپ سفر کریں، ابھی ہمارا 6-7 ملکوں کا سفر ہوا، ہم لوگ پرتگال گئے تھے، پھر وہاں سے اٹلی گئے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے جرمنی جانا ہوا، پھر 2 دن فرانس میں رہے، پھر ہم لوگ بیلجیم میں رہے، پھر ہالینڈ میں تھے، پھر جمعے کے دن یہاں آئے۔ پوری کی پوری انسانیت مسلمانوں کا ایک سواد اعظم ہے، سمندر ہے مسلمانوں، ہر ملک میں مسلمان بھرے ہوئے ہیں۔ 10 کروڑ کی آبادی ہے بیلجیم میں، کہتے ہیں اس میں سے 10 لاکھ 11 لاکھ مسلمان۔ ہالینڈ میں 1 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی، اس میں سے 17-18 لاکھ مسلمان۔ کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ آپ حضرات کی تھوڑی سی قربانی ہو جائے گی، 20 دن کی آپ کی جماعتیں بن کے ان ممالک میں چلی جائیں گی، تو ان کے قیامت تک ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے، اور ان کی نسلوں کی دنیا کے اندر جو ہے چین سکون آ جائے گا۔ تھوڑی سی آپ کی قربانی ہوگی، تو اس کے لیے ارادہ کریں انشاءاللہ، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، چلے کے ارادہ کریں انشاءاللہ کہ وقت لگائیں گے۔
تو اندر سے تشکیل ہو جائے اور یہاں پر بھی تشکیل ہو جائے. بتائیں کس کا ارادہ ہے, اور اللہ کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ جو ہے تشکیل کریں. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اور صحابیہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے بتایا کہ وہاں پر قبرص میں ان کی قبر بنی. تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت ہے جو جہاز پانی کی جہاز پہ جا رہی. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریے. انہوں نے کہا تم اس میں سے ہو. تو پھر ہم ان ممالک میں کوئی صحابیات جماعت میں نہیں آتے. ہم جائیں گے تو قیامت کے دن آئے بھائی دیکھو یہ وہاں پر پہنچے. بتائیں انشاءاللہ کس کا ارادہ ہے, کتنے وقت کے لیے ارادہ ہے. وقت کے تعین کے ساتھ لکھوائیں. عورتیں اندر اپنا انشاءاللہ ارادہ لکھوائیں, مستورات کے زمانے میں ہوگا, اور اپنے مردوں کا بھی لکھوائیں کب 4 مہینے میں چلے میں انشاءاللہ جائیں گے. اندر بھی لکھ لیں, اگر زیادہ بہنیں ہوں تو جس محلے کی ہیں ہر محلے سے تشکیل کر لیں انشاءاللہ الگ الگ. اندر میں انشاءاللہ تشکیل ہو رہی ہوگی. اس میں ایک چیز ہے کہ جب بچوں کی تربیت میں ذہن میں آئی, ایک بزرگ نے بتایا تھا جب بچے اسکول سے گھر پہ آئیں تو اس وقت ہر بچے کے لیے ماں جو ہے 5 منٹ اس کو جو ہے ڈیووٹڈ 5 منٹ دے, اور اس سے پوچھے آج کیا کیا سیکھا. تو جو کچھ بھی بچے نے غلط یا صحیح سیکھا ہوگا وہ سمری آپ کو دے دے گا. تو اس وقت اگر کوئی چیز دیکھیں جو یقین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو اس کو اسی وقت کریکٹ کر دیں, تو پھر وہ رائٹ اوے ریکٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کے اس کو جو ہے اسی کے اعتبار سے بتایا جائے. دوسرا آپ کے یہاں ماشاءاللہ اجتماع آنے والا ہے, اور یہ خالی انگلینڈ کا اجتماع نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دوسرے پورے یورپ کے ممالک سے لوگ آئیں. تو اس میں ایک تو مرد حضرات محنت کرتے ہیں, ایک اس کی ظاہری محنت ہوتی ہے اور ایک اس کی محنت ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے. شری لنکا میں اجتماع ہوا تھا, بہت بڑا اجتماع, تو وہاں پہ کارگزاری میں آیا کہ وہاں 1,00,000 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور دعاؤں میں بیٹھی. تو ایسے ہماری بہنیں بلیک برن میں اجتماع ہو رہا ہے. بعض مرتبہ یہ ایسی مجالس ہوتی ہیں, ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جس سے جو ہے نسلوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. 1980 میں US میں اجتماع ہوا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کا آج تک اس آبادی کے اوپر اثر ہے. ڈیئربون شہر ہے, وہاں اس وقت 2.5 لاکھ عرب ایک جگہ پر رہتے ہیں. اس سے بڑی وہاں 12-13 مساجد, ہر مسجد میں مائک پہ اذان ہوتی, اور اس اجتماع کا اثر آج تک 40 سال ہو رہے ہیں. گشت جماعت میں گئے وہاں جب بھی, تو وہاں عربوں نے بتایا اب وہاں جا کے آرام سے کہیں بھی کھڑے ہو کے دعوت دے سکتے. تو اب یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے, اس کا اثر عالمی اثر ہوگا. اس کا ہو تو رہا ہے انگلینڈ یورپ کا, لیکن پوری دنیا پر اثر پڑے گا. اس میں ہماری مستورات کا بہت بڑا رول ہوگا. ایک تو اپنے مردوں کو اس وقت فارغ کریں اس کے لیے اور اس کی محنت کے لیے, 26, 27, 28 جولائی کے لیے اپنا اور دوستوں سے اپنا ذہن بنائیں, اور اس کے لیے دعائیں کریں. جب اللہ توفیق دے تو اس کے لیے روزہ رکھیں, ہے نا. اور بچے بھی اس کو بتائیں, کہتے ہیں بچیاں ہمارے دائی ہیں, جب اسکول بھیجیں ان کو تو خالی پڑھائی کے نہ بھیجیں مگر ان کو دائی بنا کے بھیجیں. جب دائی بنا کے بھیجیں گے تو شیطان ان سے دور رہے گا. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو ابھی سے کہتے ہیں دائی بنا کے بھیجیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مقامی اعمال میں اپنے مردوں کو فکر کریں کہ ان کا گشت ہے, ان کا مشورہ ہے, اور خاص کر جو شب جمعہ کا دن ہے اس دن کو فارغ کریں. وہاں پر جب مر جاتے ہیں تو پھر دین کی فکر لے کر آتے ہیں, اس سے پھر ہمارے گھروں پہ اثر پڑتا ہے. تو اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں, پرچہ باہر بھجوا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعل السبب لمن ضل وغوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من زمرته وحزبه. اللهم اجعل بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تجعل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا مع الرفقاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی ناتواں ہیں، اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری. اے اللہ تو ان سیئات کو معاف فرما کر، اے اللہ ہر اعلانیہ اور ہر خفیہ اور اے اللہ جان بوجھ کر اور بے جانے بوجھے کیے ہوئے ہر چھوٹی بڑی خطا کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو غفار الذنوب ہے. اے اللہ اس کو معاف فرما کر اپنی دین اور دین کی محنت کے لیے ہم کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو یا اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اے اللہ ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی. اے اللہ ہماری تمام جائز دینی اور دنیاوی حاجات اور ضروریات کو پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے اس کو اے اللہ پورا فرما. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کو اس سے بری فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نکاحی بچے جوان عورتیں اور جوان لڑکے لڑکیاں ہیں اے اللہ ان کو بہترین جوڑا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ اس بستی کو اور اس بستی کے رہنے والوں کو اے اللہ دین کی اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس بستی کے ہر گھر کے اندر اے اللہ برکت، چین، سکون اے اللہ عطا فرما، اور ان کو مثال بنا اور ذریعہ بنا پورے کے پورے انگلینڈ کے اے اللہ ہر رہنے والے کے دین میں آنے کا اور دین پر جمنے کا اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ تجھ سے اے اللہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کو اے اللہ ہم اس دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اے اللہ ہم کو وہ چیزیں مانگنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے اور جس سے ہم تیرے یہاں قبول ہوتے ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے ملک کو اے اللہ اعمال دعوت سے، اعمال نبوت سے اور اعمال ہدایت سے مزین فرما. یا اللہ مسلمان جتنے مسلمان ہیں سب کے دلوں میں اللہ محبت، اتحاد، قوت عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان جس حال میں بھی پریشان ہے یا اللہ اس کو اس پریشانی سے اللہ نکال لے. یا اللہ ان کی دنیاوی پریشانی سے بھی نکال اور آخرت کی جو اصل پریشانی ہے اس سے بھی نکال. اور یا اللہ ذریعے کے طور پر ہم کو یا اللہ وہ قبول فرما. اللہم نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. اے اللہ جتنے بچے بچیاں پڑھائی کر رہے ہیں اللہ ان کی پڑھائیوں میں اللہ ان کو برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو ذریعہ ان کی پڑھائیوں کو ان کا ذریعہ بنا کر دین کے پھیلنے کے یا اللہ توفیق عطا فرما. اللہم نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین.